نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي وبه نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر کلامنا. حضرات سامعین، نوجوانان اسلام، بزرگان و دین ملت، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے جس موضوع کو لیا تھا اور گزشتہ جمعہ جس عنوان کو میں نے شروع کیا تھا، یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ موضوع ہے جو ایک لمبا وقت چاہتا ہے. زوجین کے بیچ کیسا تعلق ہونا چاہیے، میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہوتے ہیں، ایک رشتہ داری کو نبھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے، شوہر کیسے اپنے بیوی کو اسلامی طریقے کے مطابق خوش رکھ کر کے جنت کا حقدار بن جائے، اور ایک بیوی شوہر کو کیسے خوش کر کے اسلامی طور طریقے کے مطابق اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے. میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے اور میں آپ کو یہ امید دلانا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو پورا کروں گا. لیکن قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو پورا کروں، ایک بات آپ کے سامنے بطور درخواست کے عرض کرتا ہوں. آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں پیدا کر کے پوری انسانیت پر احسان کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جہاں اس مہینے میں ہوئی ہے، اور جو تاریخ مورخین نے نقل کیا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں جو تاریخ ملتی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے افسوس کا ماحول اس بات پر ہے، افسوس کی بات اس بات پر ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی ماہ میں ہوئی تھی. لیکن جس طریقے سے ڈنکے کی چوٹ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس طرح سے اس ماہ میں ہوئی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے اسی ماہ میں، اور وہ تاریخ جو مختلف اقوال کے ساتھ اختلاف کے ساتھ نقل کی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، اس سے کہیں زیادہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے. مجھے اس موضوع پر آپ کے سامنے چند ضروری باتیں رکھنی ہے. انشاءاللہ جب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کی ضرورت ہے تو میں اس پر بات کروں گا. لیکن فی الحال میں نے جس موضوع کو شروع کیا ہے، جس موضوع کو میں نے چھیڑ دیا ہے، اس پر میں
پوری بحث کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند معروضات، چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کیونکہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیجئے، آپ قرآن پاک کو کھنگال لیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات کا نزول فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں مورخین نے نقل کیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ 6666 آیتیں، لیکن ان تمام آیتوں میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتے کا تذکرہ کیا ہے، اتنا زیادہ، اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنا سیریسلی ہو کر کے کسی موضوع پر، کسی رشتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ سورہ روم، آپ پاؤ پارہ کے اندر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، میری علامتوں میں سے، میری نشانیوں میں سے، جس طریقے سے کوئی انسان اگر آپ سے یہ ایڈریس پوچھے، کوئی پتہ پوچھے کہ مجھے فلاں ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، مجھے کٹھیار جانا ہے، مجھے پورنیہ جانا ہے، اس کا راستہ کیا ہوگا، تو آپ بتلائیں گے کہ سیدھے نکل جاؤ، بائیں طرف ایک راستہ نظر آئے گا، وہاں پر یہ بورڈ رہے گا، اس بورڈ میں پڑھ کے آگے نکل جانا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی علامتیں کیا ہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ، میرے تک پہنچنے کی علامتیں، نشانیاں، راستے سنو، أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اے دنیا کے لوگوں سنو، اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو کہ میں اللہ کیسا ہوں، میں رب کیسا ہوں، میں خالق کیسا ہوں، میں مالک کیسا ہوں، تو سنو أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری جانوں سے۔ اور کیا علامتیں ہیں؟ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نشانی، مجھ کو پہچاننا چاہتے ہو، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، بسایا ہے، چمکایا ہے اور چلا رہا ہے، صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت۔ اللہ خود کہتے ہیں کنتو کنزم مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کون انسان جانتا، کون مخلوق جانتی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، یہ کیسے لوگ جانیں؟ تو اللہ نے چاہا کہ میں پہچانوا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو جائے، میرا تعارف ہو جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آپ اٹھائیے 27واں پارہ، اللہ خود کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف مجھے پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے کہا بھی تھا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں اسے کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، تجارت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ اگر ایسا گمان کرتا ہے وہ خام خیالی میں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ صرف اور صرف اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے صرف مجھے میرا بندہ پہچان لے، اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا جو اہم مقصد ہے، انسان کے پیدا ہونے کا جو اہم ٹارگٹ ہے، وہ صرف ایک ہے، اس اللہ کو پہچاننا ہے۔ اب اللہ بتاتے ہیں کہ مجھے کیسے پہچانو گے، مجھ تک کیسے پہنچو گے، اس کی علامتیں اللہ بتا رہے ہیں۔ مجھ تک پہنچنا ہے تو ایک علامت یہ دیکھو کہ میں نے تم کو پیدا کیسے کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ میں نے تمہارے بیچ میاں بیوی کا رشتہ بھی بنایا ہے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آگے خود فرماتے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا لتسکنوا الی الوالدین، میں نے ماں باپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ماں باپ کی خدمت کر کے سکون حاصل کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے میاں بیوی کا رشتہ صرف اور صرف اس لیے بنایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ٹینشن میں ہیں،
مصیبت میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تو میرے بھائی قرآن سے پوچھنا۔ قرآن تو کہتا فیہ ذکرکم افلا تعقلون فہل من مدکر۔ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ دنیا کے صرف مسلمان نہیں، مجھے معاف کیجئے، صرف مسلمان نہیں، یہ آپ کی کمی ہے، ہم مسلمانوں کی کمی ہے کہ اللہ نے آپ مسلمانوں کو قرآن کی دولت سے نوازا تھا، نماز کی دولت سے نوازا تھا، ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ آپ کی کمی ہے کہ آپ نے اس دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، آپ نے اس دولت کو مسجد کے تہخانے میں رکھا، آپ نے اس دولت کو گھر کے صرف تہخانوں میں سوار کے رکھا۔ یہ آپ کی کمی ہے، یہ آپ کا فریضہ تھا کہ اس دولت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن کے پاس یہ دولت نہیں پہنچی ہے۔ کیا یہ پاگل ہیں دنیا کے لوگ؟ وہ کافر، وہ غیر مسلم، اگر انہیں کوئی سانپ اگر بھلائی کر دے، اگر کوئی جانور سے ان کو فائدہ ہو جائے، اسے وہ بھگوان ماننے لگتے ہیں۔ ہم انسان اگر ان کو بھلائی دے تو وہ ہماری مخالفت کریں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو اپنے گھروں میں رکھا، مسجد کے طاق میں سجا کے رکھا، تعویذ کا گنڈا بنا کے رکھا، اور عالموں کے تقریر کی زینت بنا کے رکھا، مدرسوں میں پڑھانے کی زینت بنا کے رکھا۔ نہ عمل میں ہم نے اس کو لایا اور نہ آگے پھیلایا، جس کی وجہ سے وہ انسان جو جانوروں کو بھی خدا ماننے لگتا ہے، وہ انسان، آج ہم انسان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا واحد ذریعہ، واحد وجہ صرف اور صرف ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں بہک رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں میاں بیوی اس لیے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اے دنیا کے لوگوں سنو، اس رشتے میں نے مودتاً ورحمتاً، میں نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت کو ڈالا ہے، رحمت کو ڈالا ہے، سکون کو ڈالا ہے، پیار کو ڈالا ہے، الفت کو ڈالا ہے۔ یہ صرف اور صرف لآیات لقوم یتفکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے میں، آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت، یہ برحق ہے، اس کا انکار مجھے نہیں ہے۔ آپ باپ کی خدمت کرتے تو آپ کا باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر سکون چاہتے ہو، اگر محبت کی زندگی چاہتے ہو، اگر اطمینان کی زندگی چاہتی ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے محبت کو، میں نے سکون کو اس رشتے میں رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ میری اور آپ کی مجبوری ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، جس سے موضوع کو سمیٹا نہیں جاتا ہے۔ اب میں بلا تمہید کے عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے سماج نے اس رشتے کو کتنا بگاڑا، ہمارے سماج نے، ہماری سوسائٹی نے، ہمارے معاشرے نے اس رشتے کو کیسے بگاڑا۔ میں گزشتہ جمعہ بھی اس حوالے سے کچھ اشارہ کیا تھا، آج میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک باپ، ایک لڑکی کا باپ 15 سال تک، 18 سال تک، 20 سال تک اپنی بیٹی کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ جب میری بیٹی اس لائق ہو جائے گی کہ یہ امانت اللہ نے جو مجھے دی ہے، اس کا ہاتھ کسی ہاتھ میں پکڑانا ہے، اس کے ہاتھ کو رنگین کرنا ہے، اس امید کے ساتھ وہ 18 سال تک اس بیٹی کی پرورش بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ لیکن جب وہ باپ اپنی اس بیٹی کو کسی دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں دیتا ہے امید کے ساتھ، تو 2 دن کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی کو، جس کو آپ نے سنوارا تھا، جس کو آپ نے سجایا تھا، آپ نے آرائش کے ساتھ، زیبائش کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، آپ نے اپنی وسعت کے مطابق جس بیٹی کو فلاں کے ہاتھ میں دیا تھا، جہیز کے کم ہو جانے کی وجہ سے، لسٹ میں کچھ کمی رہ جانے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے طلاق ہو گئی ہے یا زندہ جلا دی گئی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو معلوم ہے یہ کتنی بڑی قربانی ہے؟ صرف ایک بول پہ، صرف ایک بول پہ، جب قاضی نے کہا کہ میں نے آپ کا فلاں کے بیٹے فلاں صاحب سے اتنے دین مہر کے بدلے آپ کی شادی فلاں سے کرایا، کیا تو نے قبول کی؟ وہ لڑکی کہتی الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ صرف ایک بول پہ اپنے سارے رشتہ داروں کی محبت کو وہ ٹھکرا
دیتی ہے. صرف ایک بول پہ اپنے 18 سالہ باپ کے ساتھ جو اس نے زندگی گزاری، باپ کے پیار کو ٹھکرا دیتی ہے، ماں کے شفقت کو ٹھکرا دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کی دوستی کو ٹھکرا کر کے صرف ایک بول پہ ایک امید کے ساتھ کسی غیر کے ہاتھ میں اپنی زندگی دے دیتی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک بار ڈولی ماں کے گھر سے اٹھ جاتی ہے تو اس بیٹی کی ڈولی دوبارہ وہ ماں کے گھر سے نہیں بلکہ اس شوہر کے گھر سے اٹھ کر کے قبرستان جاتی ہے. یہ قربانی ہے اس کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کو بیان نہیں کیا. مشکل ہے 4-5 جگہ. آپ قرآن مطالعہ کیجئے. آپ ہم سے نہ پوچھئے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ یوں کہتے ہیں، فلاں عالم یوں کہتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے بھی عقل دیا ہے، تو مجھ پر بھی بھروسہ مت کر، تو اس پر بھی بھروسہ مت کر. قرآن دیکھنا. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کمینہ ہے، تجھے معلوم، تو بیوقوف ہے، تو محروم ہے. قرآن نہیں پڑھنا تو پڑھ. اس میں کس نے تجھے منع کیا تھا؟ تو قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ والدین کے بارے میں مشکل سے 4-5-6 جگہ. اور اچھا میاں بیوی کے بارے میں ہزاروں آیت ہیں. مستقل صورتیں اللہ نے نازل کر دی. سورۃ النساء، سورۃ طلاق، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کا تعلق صرف اور صرف میاں بیوی سے ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو ٹھکرا دے پھر بھی وہ اسی کا بیٹا، پھر بھی دنیا والے کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے. لیکن اگر شوہر ایک بول دے طلاق، زندگی ختم، رشتہ ختم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنجیدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو بیان کیا اور کہا کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو اس رشتے کو پہچان لے، مجھ تک پہنچنا ہے تو اس رشتے کو پہچان لے. بات بات میں تھوڑی سی کمی کی وجہ سے طلاق نہ دے، پٹائی مت کر، اس سے گالم گلوچ نہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ چلو نکلو جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے نکل جاؤ. سارے صحابہ ہتھیار لیتے ہیں، اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. بیچ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، چلو تھوڑی دیر یہاں اترتے ہیں، رکتے ہیں. سارے صحابہ رک گئے. اب جب وہاں رکے، جتنی دیر رکنا تھا، رکنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب چلو میدان چلتے ہیں، لڑائی کا وقت آیا. اماں عائشہ کہتی ہے کہ میرے سرکار، میرے شوہر، میرے سرتاج، میرا ہار نہیں ہے میرے سینے میں. آپ واقعہ غور سے سنیے، حدیث ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لگا اور کہا کہ لوگوں سنو، اے صحابہ کی جماعت رکو، عائشہ کا ہار گم ہو چکا ہے، چلو سب کو ہار ڈھونڈو. یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ جہاد کے لیے نکلے ہیں، وہاں لشکر جرار موجود ہے، دشمن انتظار کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک ہم پر حملہ کر دے. یہ کچھ نہیں فرمایا. قافلے کو آپ نے روکا، تمام صحابہ کو روکا اور کہا کہ چلو سب کو عائشہ کا ہار ڈھونڈو. آپ دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں دیکھیے، مطالعہ کیجیے، پڑھیے آپ اسلامی ہسٹری کو. سارے صحابہ ڈھونڈتے ہیں، عصر سے لے کر کے مغرب تک کوئی ہار نہیں ملتا ہے، مغرب سے عشاء تک کوئی ہار نہیں ملتا ہے. اب جو صحابہ کے پاس جو توشہ تھا، جو پانی تھا، مغرب کی نماز اسی پانی سے وضو کر کے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز اسی پانی سے وضو کر کے پڑھتے ہیں، اب تک ہار نہیں ملتا ہے. جب صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، اب پانی نہیں ہے کہ فجر کی نماز وضو کر کے پڑھ سکے. اب سارے صحابہ پریشان ہو کر کے سب کو ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر، تیری بیٹی کا یہ نتیجہ ہے، تیری بیٹی نے ہار گم کیا جس کی وجہ سے آج مصیبت ہم پر آئی ہے. حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، دانتوں کو دباتے ہوئے، چہرہ سرخ کرتے ہوئے خیمے کے اندر بغیر اجازت کے چلے گئے. اللہ کے نبی ہیں، حضرت اماں عائشہ آپ کی بیٹی ہیں، رسول آپ کے داماد ہیں، حق ہے بیٹی کے پاس جا سکتے ہیں. ابو بکر خیمے میں چلے گئے. اب دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. اب ابو بکر یہاں غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں، دانت چبا رہے ہیں. اب کرے تو کرے کیا؟ اگر بیٹی کو مارتے ہیں تو رسول کی نیند میں خلل ہو جاتی ہے، اگر نہیں مارتے تو پھر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. اب مجھے دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں صرف یوں کر رہے ہیں، عشاء زبان سے کچھ نہیں بول رہے ہیں، پورے غصے کے ساتھ. جب 3-4 بار ایسا کرنے کے بعد 3 گھسا مارا یہاں پہ پسلی پہ. اماں عائشہ فوراً سمجھ جاتی ہے اور اکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں میری حرکت کی وجہ سے رسول کی نیند نہ ٹوٹ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر خیمے سے باہر آتے ہیں. صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی آنکھ کھلتی ہے، اماں عائشہ کہتی ہے کہ میرے سرکار صبح کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی طرف متوجہ ہوا، فوراً ایک آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے آخری انسان کو یہ پیغام دے دیا، اور یہ اماں عائشہ کے صدقے میں، ایک میاں بیوی کے محبت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، نماز کا وقت آ جائے اور تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا، لہٰذا مٹی پہ ہاتھ مارو، یہی تمہارا وضو ہو گیا۔ اسی کو تیمم کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس میسج کو پوری دنیا تک پھیلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفر کیسا تھا، کوئی تجارت کا تو قافلہ نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، اور مسئلہ صرف ہار کا آیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے سفر کو روک دیا، روک کر کے صرف ایک پیغام دینا چاہا، یہ جو رشتہ ہے بڑا اہم رشتہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارے صحابہ نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلو اب قافلہ کو روانہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے تو اس اونٹنی کے نیچے اماں عائشہ کا ہار نظر آتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی؟ تبھی تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ حکیم علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو نبی کو یہ وحی کرتے کہ اللہ کے رسول پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، سامنے لشکر جرار موجود ہے، اپنے اونٹنی کو اٹھاؤ، ہار وہاں چلو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس ہم اس رشتے کو کیسے دھتکارتے ہیں اور کیسے اس رشتے کو ہم کچلتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ایک واقعہ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ گھر آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ گھر جو آتے ہیں تو آنے کے بعد کھانا کھانے کے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کون کھانا بنایا، بہت لذیذ کھانا تھا، بہت ذائقہ دار کھانا تھا، کھانے میں بہت مزہ آیا۔ تو جیسے ہی بزرگ کا یہ جملہ منہ سے نکلنا تھا، فوراً گھر کے اندر سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بلاؤ وہ خاتون کیوں روتی ہے؟ بلایا گیا، پردے کے پیچھے سے پوچھا گیا کہ بیٹی میں نے کیا غلطی کی، میں نے تمہارے پکوان پر تعریف کی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے رو رو کر کے حضرت میں روتی اس بات پہ نہیں ہوں کہ آپ نے تعریف کی، میں اس بات پہ روتی ہوں کہ آج سے نہیں 40 سال سے انہی ہاتھوں سے میں اپنے شوہر کو روزانہ بنا کر کے کھلاتی ہوں۔ میرا شوہر کبھی تعریف تو دور کی بات، روزانہ جھگڑا کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نمک کم تو کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچ زیادہ۔ آج مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، پہلی بار یہ جملہ سننے کو ملا کہ کتنا اچھا کھانا بنا ہے۔ تو مسلمانوں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں محبت کی محتاج ہے۔ آپ انہیں پیار دیجئے، آپ انہیں محبت دیجئے، اور جنت کا مزہ آپ اپنے گھر میں دنیا میں رہ کر کے چکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ رسول آپ محبت کس سے کرتے ہیں، آپ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو رسول نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید اللہ کے نبی یہ کہیں گے میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں۔ جواب عجیب، سوال آیا کہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک لڑکی جس کا نام عائشہ ہے، جو میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دنگ رہ گیا جواب سن کے۔ یہ سوال پوچھنے کا مقصد نہیں تھا، آخر صحابی کو سوال کا نقشہ بدلنا پڑا، ان کو یہ کہنا پڑا من الرجال، اے رسول مردوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ میں قربان جاؤں اپنے رسول پر۔ رسول نے یہ نہیں کہا میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، رسول نے کہا میں عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ قربان جاؤں اپنے رسول کی ادا پر۔ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا سماج یہ ہے، ہماری سوسائٹی یہ ہے، ہم فوٹو دکھاتے دیکھو یہ میری گرل فرینڈ ہے، دیکھو یہ میری فلاں ہے۔ افسوس کی بات ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے تو یہ کر کے میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس میں ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ منتشر احادیث ہے۔ اب احادیث کا مطالعہ کر میں کتنا بتاؤں، کہاں کہاں سے لا کر کے بتاؤں، میں تو صرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ پوچھیے اپنے علماء سے، معلوم کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت آ کر کے کہتی ہے کہ رسول کل میری شادی ہونے والی ہے، شوہر کا حق مجھ پر کیا بنتا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی کل تیری شادی ہو جائے گی، سن تیرے شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر تیرے شوہر کے جسم سے تھوڑا پھنسی نکل آئے اور اس سے پیپ بہے اور تو اسے زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے، تب بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے پوچھا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی سنوری تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ان میں سے ایک صحابی کی زندگی کو لے لے اور ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنا، اقتدیتم اہتدیتم، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال موضوع ناقص رہ گیا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اسی موضوع پر بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔